ہماری تربیت شروع ہونے جا رہی تھی، لیکن اتنے مشکل اور بھاری کام کے لیے آپ کی صحت مضبوط ہونا چاہیے، لہذا ہم سب کو ہسپتال لے جایا گیا اور ہمارے مختلف قسم کے میڈیکل چیک اپ کیے گئے۔ اب ہماری تھیوری کی کلاسز، روسی زبان کی کلاسز اور پریکٹیکل تربیت شروع ہو چکی تھی۔ جلد ہی میڈیکل چیک اپ کے نتائج آ گئے، سب لوگ خوش تھے اور اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، جبکہ میرا نتیجہ نہ آیا۔ ہم سب پریشان ہو گئے۔ لوبا نے بتایا، فکر نہ کریں، ڈاکٹرز آپ کو ایک بار پھر چیک کرنا چاہتے ہیں۔ اب میرا ایک دو پھر میڈیکل چیک اپ کیا گیا، پھر بھی کوئی رزلٹ نہ اناؤنس کیا گیا۔ تب ایک میڈیکل بورڈ ترتیب دیا گیا اور مجھے اس میں پیش ہونا پڑا۔ سوویت یونین میں محلے کے کلینک میں ہر بندے کا مفت علاج ہوتا ہے، لیکن اس کی بچپن سے لے کر زندگی کے آخری لمحوں تک میڈیکل ہسٹری محفوظ ہوتی ہے۔ وہ مجھ سے ساری زندگی ڈسکس کر رہے تھے۔ اب ان بیچاروں کو کیا پتا کہ اگرچہ میں سروس ٹیکسٹائل ملز اور ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا میں کام کر چکا تھا اور ہر 2 اداروں میں کلینک بھی موجود تھے، لیکن وہاں کے ڈاکٹرز پرائیویٹ پیسے لے کر مریضوں کو اپنے پرائیویٹ گھریلو کلینکوں میں ریفر کرتے۔ وہاں کون سی میڈیکل ہسٹری یا کون سی ہیلتھ کیئر؟ بہرحال میڈیکل بورڈ نے میرے بارے میں فائنل نتیجہ پیش کر دیا۔ ارناسکی نے اجلاس بلا لیا، جس میں وہ خود، ہادی، شریف، لوبا اور سرگئی تھے اور میڈیکل بورڈ کا نمائندہ بھی۔ بتایا گیا کہ میں میڈیکل انفٹ ہوں، مجھے ٹی بی کی بیماری ہے اور موجودہ صورتحال میں بلاسٹ فرنس پر کام کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ہاں، البتہ علاج کرانے کے بعد یہ اس قابل ہو جائے گا کہ کام کر سکے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یا تو اس کا یہاں علاج کیا جائے یا اسے پاکستان واپس بھیجا جائے۔ سرگئی، لوبا اور ڈاکٹر کی عمومی رائے تھی کہ پہلے تو اس کا علاج کیا جائے، پھر اگلا فیصلہ کیا جائے، لیکن دراصل وہ اس بارے میں شریف اور ہادی کی رائے لینا چاہ رہے تھے۔ ہادی نے کہا کہ وہ سفارتخانے سے بات کر لیں گے اور مجھے واپس بھیجا جائے تو سفارتخانہ مجھے ماسکو میں وصول کر کے آگے پاکستان بھی بھیجنے کا بندوبست کر دے گا۔ شریف صاحب گو مگو رہے۔ یہاں مجھے بتانے کی اجازت دیجیے کہ جب میں مختلف اسپتالوں میں لوبا کے ساتھ چکر لگا رہا تھا تو ایک دن باتوں باتوں میں نے اسے بتایا کہ میں ٹریڈ یونینسٹ ہوں اور مزدور کاسٹ کے لیے لڑتا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں ٹریڈ یونینسٹ کی کوئی عزت نہیں۔ ٹریڈ یونین لیڈر کو معاشرے کا گیا گزرا اور شرف پسند شخص یا کم از کم اسے انتہا پسند تو ضرور قرار دیا جاتا ہے، لیکن میں حیران رہ گیا کہ جب اسے پتا چلا کہ میں ٹریڈ یونین کرتا تھا تو لوبا اب میرے ساتھ زیادہ عزت سے اور احتیاط سے پیش آنے لگی۔ دراصل سوویت یونین میں ہر ادارے میں ٹریڈ یونین ہوتی ہے اور وہی ادارے کے سٹاف اور ورکرز کے لیے رہائش، تنخواہیں، میڈیکل سہولتیں، ورکرز کے بچوں کی تعلیم و تربیت اور سالانہ چھٹیوں اور مفت ریسٹ کا بندوبست کرتی ہے۔ ادارے کی انتظامیہ ورکر کی ضرورتوں اور حقوق کے تمام مسائل ٹریڈ یونین کے چیئرمین یا مرکزی کمیٹی کی مدد اور ہدایت سے حل کرتی ہے۔ ٹریڈ یونین کے رہنماؤں کو ادارے میں وسیع اختیارات حاصل ہوتے ہیں، لہذا لوبا اب میرے ساتھ مزید عزت و تکریم سے پیش آنے لگی۔ لوبا نے مجھے بتایا کہ آج یہ میٹنگ ہوئی تھی اور ہادی کے مشورے کو فوقیت دی جائے گی، کیونکہ پاکستان سے سفارتخانے یا کراچی سے اسٹیل ملز انتظامیہ کا فیصلہ شریف اور ہادی نے ہی کرنا ہے۔ میں نے لوبا سے کہا کہ مجھے ارناسکی سے ملواؤ۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ اپنے لیڈروں کے ساتھ ہی اس سے مل سکتے ہیں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ میں اکیلے میں مل کر اپنا موقف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پریشان تو ہوئی، لیکن اس نے کوشش کرنے کی حامی بھر دی۔ یاد رہے کہ ہمیں دوران تربیت 135 روبل ماہانہ تنخواہ دی جاتی تھی۔ بہرحال ملاقات ہو گئی۔ میں نے ارناسکی سے کہا، میں یہاں علاج کرانا چاہتا ہوں اور دوران علاج آپ مجھے تنخواہ نہ دو، اب بتاؤ میرے علاج پر کتنا خرچہ آئے گا؟ اس نے کہا، آپ کا علاج مفت ہوگا اور ہاں، آپ علاج کے بعد اپنی تربیت پوری کر سکتے ہیں، اور اگر آپ دوران علاج تنخواہ نہ لیں گے تو دوران تربیت ہم آپ کو تنخواہ ادا کر دیں گے۔ میں نے ان سے 1 ہفتے کا وقت مانگا اور بتایا کہ ہادی، شریف اور امبیسی سے میں مثبت فیصلہ لینے کی کوشش کروں گا۔